الحمد لصاحب جلالہ والصلاة والسلام على صاحب رسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم آپ کو آیت اور روایت کی روشنی میں جو خطبے کے بعد آپ کو پڑھ کر سنائی، ایک ایسے اللہ والے کا قصہ بیان کریں گے کہ جس اللہ والے کا ذکر ہم سب کے رہبر کامل، سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک جنگل میں ایک شخص نے بدلی میں سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بدلی، اے بادل، فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ تو یہ شخص، اس نے یہ آواز سنی اور دیکھا کہ یکایک پہاڑ اپنی جگہ سے اور بادل اپنی جگہ سے چلے، اکٹھے ہوئے اور ایک سنسان جنگل میں پانی برسایا بادلوں نے، اور وہ پانی ایک نالے میں اکٹھے ہو کر پھر چل دیا۔ اور یہ شخص جس نے بادل میں آواز سنی تھی، جو اس ماجرے کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ یہ پانی ایک شخص کے باغ میں، جو بیلچے وغیرہ سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے اور اس میں پانی دے رہا ہے، یہ پانی اس کے باغ میں پہنچ رہا ہے۔ اس شخص نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا وہ کون سا عمل ہے اور وہ تیرا کون سا طریقہ ہے جس کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے اس باغ میں پانی پہنچانے کا غیب سے انتظام فرمایا؟ اور اس شخص نے اس کا نام بھی پوچھا، باغ والے کا، کہ اے باغ والے، تیرا کیا نام ہے؟ جو اس نے نام بدلی میں سنا تھا، اس نے وہی نام بتایا۔ تو اس نے بڑے تعجب کے انداز میں پوچھا کہ اے اللہ والے، اے اللہ کے ولی، تیرا وہ کون سا محبوب عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے لیے، تیرے باغ کے لیے یہ پانی کا انتظام فرمایا؟ اس باغ والے نے جواباً اس شخص سے کہا کہ میرا محبوب عمل یہ ہے کہ میں اس باغ کی پیداوار میں سے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، جن کا حق ہے ان کو پہنچا دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ، 1/3 حصہ میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اپنے اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ میرا یہ محبوب عمل ہے
اور اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ قسم ہے رب کائنات کی، آپ کا یہی محبوب عمل اور اسی عمل کی وجہ سے رب کائنات نے تیرے لیے، تیرے باغ کے لیے انتظام فرما دیا ہے کہ غائب سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرما دیا، اور تیری ترقی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نظام طے ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھی نیت اور عدل و انصاف ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت کی امیدوار بناتی ہے، اور اللہ کے رحمتوں اور اس کا خاصہ اور برکتوں کے نزول کا یہ اعمال ذریعہ بنتے ہیں، جو غریبوں کا، محتاجوں کا، اللہ والوں کا خیال رکھتا ہے۔ جو بھی مالدار، جو بھی صاحب ثروت، جس کے جو حقوق ہیں ان کو اپنے وقت پر صحیح ادا کرنے کی فکر اور نیت رکھتا ہے، تو رب کائنات اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ رب کائنات اس کے مال میں اور اس کے گھر بار میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کیونکہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو یہ شخص جو عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا اور عدل و انصاف اللہ کی مخلوق کے درمیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے ہی نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا کہ جو غریبوں کی ہمدردی، خیر خواہی، غم خواری اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک اور خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر دوسری بات اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر تنگ دستی نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ بخل کا جو ہے ثبوت نہیں دیتا، اپنے بچوں پہ خرچ کے اور اس پر جو ہے فراخی کا مشاہدہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، بچوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرنے کی برکت سے اس کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو دنیاوی ترقی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اور تیسرا عمل جو اپنے کام میں ہی اس نے اپنے باغ میں وہ تیسرا حصہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، ان اعمال کی برکت سے اس کو ایسی زندگی اور ایسی پاکیزہ حیات عطا کی جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم کی اس آیت میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ تخصیص نہیں کہ مرد ہی کے لیے یہ فضیلت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی اچھے کام کرے گا، جو بھی عدل و انصاف کے ساتھ بات چیت کرے گا، معاملات کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسی طریقے سے نوازیں گے تا قیامت۔ حالانکہ وہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان نیک اعمال کی وجہ سے اسے درجات عالیہ عطا کریں گے اور بلند درجوں میں اور بلند مرتبوں میں اسے پہنچائیں گے۔ تو اس نیک انسان کے یہ اعمال اتنے مقبول اللہ کو ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار میں بھی، اس کی کمائی میں بھی
برکت عطا فرمائی اور اس کے بیوی بچوں میں بھی برکت عطا فرمائی، اور اس نے نیک اعمال کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھوتری دی، اور غائب سے اس کے لیے روزی روٹی کا، پانی کا یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کو حکم فرمایا۔ یہ قصہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصص میں، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، جو اپنے عقل سلیم، اللہ کی دی ہوئی عقل سلیم سے صحیح کام لے، اللہ رب العزت ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور نیکی پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، جو ان خصوصی اعمال پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو اس واقعے میں ہمیں سبق یہ ملا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ، اس کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی ہمدردی وہ انسان کے ساتھ ساتھ قدم قدم پر چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے سبق یہ ملا کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، نمبر 1، دوسرے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو بھی جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، اس پر عمل پیرا ہوں۔ خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃوں کو صحیح وقت پر صحیح ادا کریں، اور حساب لگا کر اپنے مال کا زکوٰۃ نکال کر جو اس کے مستحقین ہیں، جو اللہ نے اس کے مستحقین 8 بیان کیے ہیں، وہاں پہنچائیں اور ان کو عطا کریں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کریں، اپنے اہل و عیال پر، اپنی زوجہ پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی نہ کریں۔ جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم ان پر وسعت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں، اس میں کنجوسی نہ کریں، بخل سے کام نہ لیں، کیونکہ یہ بخل، یہ کنجوسی انسان کو تنزلی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس سے اس کے اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے اس کی زندگی میں پریشانی لاحق ہوتی ہیں۔ اور جو آدمی اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ جانا چاہیے، اس کی ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تمہیں ہم فلاح عطا کریں گے، کامیابی دیں گے، تمہاری روزی میں برکت دیں گے، اور وہی روزی تمہارے جتنی کماؤ گے اس میں سارے کام تمہارے بن جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سچے واقعات پر اور ان سچے قصوں پر، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آنے کی، خوش اخلاقی سے پیش آنے کی، اور حلال روزی تلاش کرنے کی، اس میں محنت کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو اور تمام ایمان والوں کو، ایمان والی کو اللہ خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔